بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش قسمت لوگ وہ ہیں جن کے قدم خیر کی طرف اٹھے، جن کی زبان نے خیر کے بول بولے، جن کی نظروں نے خیر کے حرف دیکھے، جن کے کانوں نے خیر کی بھن بھناہٹ سنی، اور جن کا وجود خیر کے مرکز میں جمع ہوا۔ خوش قسمت ہے آپ بھی اور جو پوری دنیا میں حزب البحر تسبیح خانی کی زیر نگرانی، زیر سرپرستی کر رہے، خوش قسمت ہے۔ میں نے کل ایک بات عرض کی تھی، جتنی عظمت ہوگی، جتنا ادب ہوگا، جتنا احترام ہوگا، اتنا اللہ کی بارگاہ میں اس کی قیمت ہے اور ہوگی۔ جتنا ادب، جتنی عظمت، جتنا احترام اور جتنا دل کے اندر کی کیفیت ہے اور جتنا ایک ڈر ہوگا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ خوف ہوگا جتنا کہ اللہ تیری مہربانی ہے تو قبول کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آیت، یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، ایسی مقبول ہوئی، ایسی محبوب ہوئی، قیامت تک ساری دنیا کعبے کے لیے تڑپ رہی۔ اور اس دعا میں دو چیزیں، منت ہے اور عاجزی ہے۔ منت اور عاجزی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک اللہ والے تھے، نماز کے بعد دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے یہ میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، کہیں میری حزب البحر میرے منہ پہ نہ مار دی جائے۔ میرا بندہ تیرے اندر عظمت نہیں تھی، ادب نہیں تھا، احترام نہیں تھا۔ یہ ساری حزب البحر قرآن و حدیث کا مجموعہ تو ہے، ساری حزب البحر، یا اس کے الفاظ قرآن میں ہیں یا فرمان مصطفیٰ میں ہیں، یہ وہ تو ہے۔ اسی لیے تو یہ مشکلات کے حل کے لیے، مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور جادو جنات اور نظر بد کے خاتمے کے لیے صدیوں صدیوں سے آزموتا ہے۔ کن ہستیوں نے بیٹھ کے اس کو جنگلوں میں کیا، کنہوں نے ویرانوں میں کیا، کنہوں نے خانقاہوں میں کیا، آستانوں، کنہوں نے مسجدوں میں۔ دنیا گزری ہے، دنیا گزری ہے۔ پر ایک بات بتاؤں، آپ کی نسلیں، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا، علم میں، حلم میں، اخلاص میں، اخلاق میں، خود برکت میں، عافیت میں برکت عطا۔ آپ کی نسلیں آپ کو ایک بات کہیں گی، یہ جتنی بھی باتیں میری خواتین و مرد سن رہے ہیں، ایک بات ضرور کہیں گے کہ ہمارا کوئی بڑا تھا، وہ کسی فقیر کے ہاں حزب البحر کے چلے میں جان مار کے آیا تھا اور رب سے بخت برکت بخت برکت بخت برکت منوا کے آیا تھا۔ بخت کیا؟ رب سے بخت اور برکت منوا کے آیا تھا۔ میں دیکھتا ہوں کھانا کھلانے والے کیسے خوش قسمت، دسترخوان اٹھانے والے، صفائی کرنے والے اور مختلف شعبوں میں خدمت، پانی پلانے والے کیسے نصیبوں والے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، دسترخوان سمیٹ رہے ہیں اور ان کی مختلف شعبوں کی خدمت کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی جو اللہ کے مہمان ہیں اور چنے ہوئے مہمان۔ سچ پوچھیں، آج میں آیا نا آپ کے دوران چلتے پھرتے،
چلتے پھرتے. ایک دو سو رہے تھے, ان کو پکڑ کے کھینچا, کسی کو یہ کیا. تو میں اللہ سے مانگتا رہا کہ اللہ تیری محبت کا مجمع ہے, اس کے وسیلے سے سب کی قبول فرما. اللہ سے مانگتا رہا, بھائی اس کا موبائل بند کرواؤ. اللہ سے مانگتا رہا, اے اللہ اس مجمع کے وسیلے سے, اس پہ کون کس قربانی سے, کون کس جذبے سے, کون کس ولولے سے, کون کس کیفیت سے, اے اللہ اس مجمع کو قبول اور اس کے وسیلے سے قبول فرما, اس کے وسیلے سے قبول فرما, اس کے وسیلے سے. خدمت کرنے والے خوش قسمت ہیں, خوش قسمت ہیں. اس مجمع کی ٹوٹ کے خدمت کر لو, کھلانے میں, پلانے میں, بٹھانے میں, بھاگ دوڑ میں, انتظام میں. یقین جانیے محروم ہوگا وہ شخص جو اس خدمت سے محروم ہو گیا ہوگا. میں نے آج ایک صاحب کو فون کیا, اب کہاں ہیں؟ کہ میں وہاں ہوں. میں کہ اچھا ٹھیک ہے. میں کہ محروم شخص, محروم شخص بچ بچ کے چلتا ہے, اور رب کا پیمانہ بڑا عجیب ہے, تو پھر وہ بھی نظام بچا بچا کے دیتا ہے. وہ تو اندر کے جذبوں کو جانتا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں. میں نے آج آپ کے وسیلے سے دعا کی ہے. کون اس مجمع میں ایسا ہے جو اللہ کے ہاں کیسا ہے, اور اس کی بارگاہ میں اس کی کیا محبت, کیا عروج, کیا کمال ہے. اللہ کے ہاں کس کی کیا قیمت ہے. شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے, ان کی مچھلی لے کے مزدور آیا, تو بیوی نے کہا اس مزدور سے کہیں کہ ٹھہر جائے, مچھلی پکائیں گے, وہ بھی کھا کے چلا جائے. تو انہوں نے کہا کہ, تو اس نے کہا میرا روزہ ہے, تو کہا یہیں ٹھہر جا. انہوں نے ٹھہرنے کی جگہ دی, روزہ افطار کرایا. صبح دیکھا تو وہ چلا گیا تھا. پر انہی کی ساتھ ہی ایک معذور خاتون تھی, لولی لنگڑی, وہ ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. پوچھا تجھے کیا ہوا, تو کیسے چل رہی ٹھیک ٹھاک؟ کہا آپ کے ہاں جو وہ جوان تھا, مہمان تھا, وہ مزدور تھا, میں نے اللہ سے, اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی, اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی. بس میری وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہو گئی. اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی, اور دعا ایسی قبول ہوئی کہ میں ٹھیک ٹھاک ہو. تو اس مجمع کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے. ان کی بھاگ دوڑ, ان کی خدمت, ان کا انتظام. اللہ کا فضل ایسا ہے کہ باہر گرمی آپ کو اتنی ٹھنڈک لگتی ہے, پنکھے بند کروا دیتے ہیں, کروائیں. ہر طرف ہوا, چیزوں کا انتظام, پھر بھی احساس ہے کمی تو رہ ہی گئی ہوگی. تو خوش قسمت ہیں جو اس مجمع میں شامل, خوش قسمت ہے جو اس مجمع کی خدمت میں شامل. محروم ہے وہ جو محروم ہو گئے, بچ بچ کے چلے, محروم ہو گئے. اور یہ مجمع ہے جو نسلوں کا بخت دلواتا ہے. دو لفظ کیا کہے کہ آپ کی نسلیں آپ کو, آپ کی اولادیں آپ کو دعا کریں گی کہ بابا تو ہمارے لیے بخت اور برکت اوپر سے منوا کے گیا تھا. بخت اور برکت اوپر سے منوا کے گیا تھا. تو جتنا محنت, توجہ, دھیان, اور میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو, دائیں والے کو, بائیں والے کو, موبائل کی گھنٹی سے تکلیف نہ ہو, میری گفتگو سے تکلیف نہ ہو. اور کل میں نے عرض کیا, کوئی آپ نفلی اعتکاف میں ہیں, بڑا خیال کیجئے گا. مرضی آئی چھوڑ کے چلا گیا, مرضی آئی باہر جا کے بیٹھ گیا, خیال کرنا یہ صرف 3 دن ہے زندگی کے سال میں.
ان 3 دنوں میں اپنے من سے کہے، اپنی طبیعت سے کہے، اپنی مرضی بڑی کر لی، اپنے مزاج سے بہت چل لیا، بہت چل لیا، بہت چل لی، تو اپنے آپ کو قید کر لیں۔ ایک دن گزر گیا، انشاءاللہ 2 دن باقی ہیں، قید کر لیں۔ میں قیدی ہوں سکی آقا، میرا اللہ تیرے عشق کا، تیری محبتوں کا، تیری حبیب کی محبتوں کا میں قیدی ہوں، میری مرضی ہے ہی نہیں یہاں، میری مرضی کوئی نہیں ہے، جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بے بس کر دیتا ہے، رب اس کی نسلوں کو بے بسی کا رزق نہیں دیتے، بے بسی کا رزق نہیں دیتے، رب اس کی نسلوں کو تونگری، برکت، بخت، نصیب، مقدر اور غیبی نظام اس کی نسلوں کو عطا فرماتے۔ بہت بڑی کمائی کی آج آپ نے، بہت بڑی کمائی کی۔ سب سے زیادہ کس نے پڑھا؟ 120 سے زیادہ۔ کتنا؟ اب یہ سوچ رہے ہیں، آپ بولو۔ 173، 200، چلو دیکھیں کیا عجیب بات ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ کس نے پڑھا کر، میں نے کہا کتنی جھر کر کھولا پڑا۔ واہ سخی واہ، ہاں جی، اور کس نے؟ 240، 140، جتنا پڑھا ہے اتنا بتانا ورنہ برکت اٹھ جائے گی۔ ہاں 170، بہت زیادہ، بس ٹھیک۔ اور کس کی تعداد رہتی ہے؟ 2-4 ہیں، تھوڑے سے ہیں، پوری کر لیں گے، ابھی پوری کر لیں گے۔ اصل تو مغرب سے پہلے ہے، مغرب سے پہلے۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات ایک بہت بڑی کمائی آج کر چکے ہیں، اس کمائی پہ آپ کو مبارک، اور یہاں کی حاضری پہ مبارک۔ آپ ایک دوسرے کو مبارک دیں، خواتین بھی، آپ بھی۔ ہاں، کریم نے آپ کو چن لیا، انتخاب کیا۔ اور ایک آخری چیز، بس میں آپ سے مختصر وقت لوں گا، آخری چیز، کہا عبادت ہو اور خدمت نہ ہو، اور خدمت بھی ایسی ہو جو تھکا دے، رلا دے، تھکا دے، رلا دے۔ تو آپ میں سے ہر بندہ یہ دیکھے عبادت کے ساتھ کسی نہ کسی شعبے کی خدمت میں میرا حصہ مل جائے، برتن دھونے میں، اٹھانے میں، دسترخوان میں، پانی پلانے میں، رکھنے میں، صبح سحری کے وقت بھی، شام بھی، بس جس کی خدمت اور عبادت مل گئی تو اس کے پاس 2 پر ہیں، تو پرواز ایک پر سے ہوتی ہے، 2 پروں سے، خدمت بھی اور عبادت۔ انشاءاللہ جذبے سے ہے نا، تھکے تو نہیں؟ بہت بڑا مجمع ہے تسبیح خانے میں، اور ماشاءاللہ مستورات کی، خواتین کی عمارتیں علیحدہ ہیں، بلڈنگز علیحدہ ہیں، بہت بڑا مجمع ہے مرد و خواتین کا، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ، ہمارے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا مجمع ہے، پوری دنیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، انت مولانا، انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔